اب ہم کئی جگہوں پہ مومنین نیاز کھلاتے ہیں، 2 دن ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں بھائی۔ ایک مومنہ نے، میں نے کہا بھائی یہ نیاز بنوایا کہاں سے؟ کہ مولانا اب گھر میں کون بنائے، 7-8 ہزار دے دی، ایک دیگ بن کر آ گئی، اب اسے یہ نہیں پتا مسالے کون سے ڈلے ہیں۔ یعنی ہم نیاز بنا کر لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں۔ یہ جسم جس کی حفاظت کرنی ہے، آج مزے کی خاطر یہ بیماریاں، کسی بندے کی جگر خراب ہو جائے، آپ کو یہ نہیں پتا تیل کون سا ڈل رہا ہے، کون سے مسالے ہم اس نیاز میں ڈال رہے ہیں۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ انسان جب کھاؤ تو دیکھ کر کھاؤ کہ کیا کھا رہے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ملائک پکڑیں مثقال ذرۃ، ایک ذرے کا خدا سوال کرے گا۔ جس کا مومن نے سوچا نہیں ہوگا اللہ اس کا سوال کرے گا، اللہ وہ سوال کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر چلتے چلتے ہم نے کوئی ایسا جملہ کس دیا کسی مومن پر اور اس مومن کا دل دکھا، اللہ قیامت میں کہے گا تو نے فلاں جگہ پہ فلاں جملہ کہا تھا، فلاں مومن کا دل دکھا تھا۔ یہ پریشان ہو جائے گا کہ خدا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہاں پہ اس چیز کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہے۔ تو ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ جو لوگوں کو کھلا رہے ہیں کیا کھلا رہے ہیں۔ کھانا صحیح بھی ہونا چاہیے، سالم بھی ہونا چاہیے، جو ہم اصطلاح علمی استعمال کرتے ہیں، حلال بھی ہونا چاہیے، طیب بھی ہونا چاہیے، طاہر بھی ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کھانے حلال تو ہیں، لیکن سوال ہے یہ طیب بھی ہیں کہ نہیں، طاہر بھی ہیں کہ نہیں۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا مضر نہ ہو، لوگوں کو نقصان نہ دے۔ آج جو اللہ نے ہمیں زندگی 90 سال کی دی ہے، لیکن ہم غلط چیزیں کھا کر اپنی زندگیوں کو 60 سال پہ لا لیتے ہیں۔ بھائی امریکہ والا، انگلینڈ والا، ایران والا 75 سال زندگی گزار دیتا ہے، لیکن پاکستان والے 60 سال میں 55 سال میں اس کو اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ نے تو اتنی زندگی نہیں رکھی۔ یہ معلق موت ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے علی والا جتنی لمبی زندگی جیے اتنے ثواب کمائے گا نا، اور جتنا ثواب کمائے گا آخرت میں اتنا اجر ہے۔ یہ جوان بچے مر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی اہل بیت سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ زندگی اہل بیت صرف دعائے عرفہ کا نام نہیں ہے، زیارت عاشورہ کا نام نہیں ہے، دعائے کمیل کا نام نہیں ہے، اس مجلس کا نام نہیں ہے۔ زندگی اہل بیت کا مطلب یہ تمہارے گھر میں سفرے بھی ایسے ہونے چاہیے جیسے اہل بیت کے تھے، غذا بھی وہ ہونی چاہیے جو اہل بیت بتاتے ہیں، طیب ہونی چاہیے، صحیح سالم غذا ہونی چاہیے۔ یعنی مجلسیں بھی مزے کے لیے سنیں، کھانے بھی مزے کے لیے کھائیں، ہر چیز میں انسان مزے کی تلاش میں ہے، فائدے کی تلاش میں نہیں ہے کہ مجھے کس چیز سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کہ میرے جسم کو بھی فائدہ ہو، میری روح کو بھی فائدہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کمال قرآن ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے اتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت آیا ہے۔ یعنی جتنا اپنی دنیا کے لیے محنت کرو اتنی ہی اپنی آخرت کے لیے محنت کرو۔ یہ امانت الہی ہے جو اللہ نے جسم دیا ہے، لیکن ہم جسم کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک بندہ کھا کھا کر موٹاپے میں چلا جائے، ہاں یہ حرام ہے اپنے جسم کا خیال نہ رکھنا، ڈیلی چہل قدمی نہ کرنا۔ کھانے کے بعد بندے کو واک کرنی چاہیے تاکہ اس کا سالم جسم جب عبادت کرتا ہے تو لذت ملتی ہے۔ بڑا گہرا کنیکشن ہے جسم اور روح کا۔ بندے کو بخار ہو سے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، بندہ بیمار ہو سے عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ جسم کا تعلق ہے روح کے ساتھ۔ لیکن اگر جسم صحیح سالم و تراوت کے ساتھ ہوگا تو روح کو بھی کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ تو سالم جسم اور سالم روح یہ دونوں ملتی ہیں۔ تزکیہ صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، یہ بھی گناہ ہے اگر میں سفرے پر کوئی ایسی چیز کھا رہا ہوں جو حلال تو ہے لیکن میرے جسم کو نقصان دے رہی ہے۔ ہم نے جسموں کو گندگیوں میں عادی کیا ہوا ہے۔ فرمایا اے مومن دیکھا کر، اب یہ طیب ہے۔ طاہر کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاتون تھی رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے کہا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں بازار میں چیزوں کو بیچتی ہوں۔ یا رسول اللہ میری کمائی حلال کی ہے نا؟ کہ حلال کی تو ہے، لیکن یہ بتا جب اذان کی آواز آتی ہے کیا تو چیزیں بیچتی رہتی ہے
یا گھر جا کے نماز پڑھتی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اب نماز جاؤں گی آؤں گی لوگ چلے جائیں گے، لہذا کاروبار وہیں کا وہیں رہ جائے گا، میں پڑھتی تو ہوں لیکن پہلے کاروبار کرتی ہوں، 5-6-4 گھنٹے کے بعد جا کے نماز پڑھتی ہوں۔ فرمایا تیرا رزق حلال تو ہے پر نہ طیب ہے نہ طاہر ہے۔ یہ شرائط ہیں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے ایک نانوا سے جا کے روٹی لیتے تھے۔ شاگردوں نے کہا یہ آپ کے محلے میں ایک نانوا، اس سے کیوں نہیں روٹی لیتے، تندور والا، اس سے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا میں اسے جانتا ہوں، وہ تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، تو جب ایسا بندہ روٹی بناتا ہے اس کی روٹی میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں؟ اتنی احتیاط کرتے تھے علماء چلتے پھرتے۔ اب بندہ راستے میں جاتا ہے پتہ نہیں کس ہوٹل پہ رکتا ہے، کہاں سے کھانا کھاتا ہے، مزے کے لیے اسے پتہ نہیں میں کہاں سے۔ اب ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جب اثر ہوتا ہے تو نہ دعا میں مزہ آتا ہے بندے کو، نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر خدا میں مزہ آتا ہے۔ تو پہلے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کوئی اور کرے تو خود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے۔